ٹو بی ویری آنیسٹ مجھے لگتا ہے کہ جب آپ بچوں کو یہ سب کچھ کراتے ہو تو اس میں پڑھائی سے آٹومیٹکلی کور ہو ہی جاتی ہے. آئی تھنک دے آر ڈوئنگ فائن ان دیئر اسکول. اگر وہ اچھا کر رہے ہیں, دے پرفارمنگ ویل, اور اگر گریڈز نہیں ہر سال نہیں بھی 100% آ رہے یا 90% آ رہے تو کوئی بات نہیں. مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا ہے. اور مجھے آنیسٹلی مجھے یہ لگتا ہے کہ اف مائی کڈز آر انجوائنگ اینڈ they have like good time every day, they're enjoying their life, مجھے لگتا ہے that's like more than any other learning. ہیلو السلام علیکم, میں ہوں سبیحہ شاہین اور آؤٹ آف دی باکس کی نئی ایپیسوڈ کے ساتھ. آپ نے ہمیشہ دیکھا ہوگا کہ ہماری مائیں جو ہیں ہمیں پڑھنے کے لیے کہتی ہیں. ہماری ماؤں کا بہت زور ہوتا ہے کہ بچے اسکول سے چھٹی نہ کریں, اپنا دھیان سے کام کریں, ہوم ورک کریں, اسکول جائیں, تعلیم حاصل کریں. آج میں آپ کو ایک ایسی ماں سے ملواؤں گی, ایک نوجوان ماں سے, ینگ مدر سے ملواؤں گی, جس کا زیادہ زور اس بات پہ ہوتا ہے کہ اس کے بچے کھیلیں, کودیں, مزہ کریں, نئی نئی ایکٹیویٹیز سیکھیں. سو مچ سو کہ اس کے لیے اسکول جانا اتنا اہم نہیں لگتا اور تعلیم حاصل کرنا اتنا اہم نہیں لگتا جتنا اہم یہ لگتا ہے کہ اس کے بچے جو ہے وہ کھیلیں, نئی چیزیں سیکھیں اور انجوائے کریں لائف کو. ایون یہاں تک ہے کہ اس نے اپنے شاید کچھ بچوں کو ہوم اسکولنگ پہ لے آئی ہے. تو آج میں آپ کو ایک یونیک ماں سے ملواؤں گی اور ہم دیکھیں گے کہ وہ کیوں یہ چاہتی ہے کہ اس کے بچے جو ہیں ہر وقت کھیلیں, کودیں, مزہ کریں, زندگی میں انجوائے کریں, نئی چیزیں سیکھیں. تو جی سدرا, السلام علیکم. السلام علیکم. جی سدرا, بتائیے آپ کیوں چاہتی ہیں کہ آپ کے بچے کھیلیں, کودیں, مزہ کریں؟ کیا چکر ہے؟ آئی تھنک میں یہ نہیں کہوں گی کہ میں بہت پلان کر کے میں نے چیزیں کی تھیں یا میں نے بہت سوچ کے کیا تھا کہ میں ایسا ہی کروں گی. جب میرے بچے پیدا ہوئے سو آئی تھنک آئی واز جسٹ لائک اندر ریگولر موم. پر گریجولی جب میرے بچے بڑے ہونا شروع ہوئے سو مجھے یہ مجھے بہت شوق تھا ہمیشہ سے کہ میکسیمم لائک ایٹ ویری ینگ ایج میں میکسیمم اپنے بچوں کو کراؤں جو بھی وہ کرنا چاہتے ہیں, اور اگر وہ نہیں بھی کرنا چاہتے تو میں ان کو انٹروڈیوس کراؤں. آئی ڈونٹ تھنک سو دیر از اینی تھنگ ان لاہور پاسبل جو میں نے اپنے بچوں کو انٹروڈیوس نہیں کرائی ہوگی. پھر دے اسٹارٹیڈ پکنگ آن تھنگز ایز ویل, جیسے ان کا انٹرسٹ بننا شروع ہوا. کیا چیزیں انٹروڈیوس کرائی اور کیسے کرائیں؟ جیسے میرا خیال ہے میرے سب بچے 1 سال کی عمر میں سوئمنگ پہ جاتے تھے, 4 سال کی عمر میں ہارس رائڈنگ پہ جاتے تھے. میں نے یہاں تک کہ میں نے بالکل جو بہت سے ایسے میں نے ایک استاد ڈھونڈے جو بچوں کو زمین پہ بیٹھ کے تختی کے اوپر کیلیگرافی یا ہینڈ رائٹنگ سکھاتے تھے. تو میرے بچے 3 سال کے تھے, 2 سال 3 سال کے. تو میں ان کو ویکینڈ کے اوپر فرائیڈے, سیٹرڈے, سنڈے مارننگ میں ان کے پاس لے کے جاتی تھی, اور وہ تختی, کیونکہ اب تو بالکل ٹرینڈ نہیں ہے اس چیز کا, میں نے وہ ڈھونڈ کے ان کو کیلیگرافی کی کلاسز دلانا شروع کر دیں. پھر اس کے بعد مجھے اگر کسی نے بتایا کہ کہیں روبوٹکس کا مجھے پتہ چلتا تھا, میں ان کو روبوٹکس کے لیے لے کے جاتی تھی. مینٹل میتھس, ایبیکس کا حالانکہ لاہور میں اور پاکستان میں بالکل کوئی ٹرینڈ نہیں ہے, بٹ جو پہلا ایبیکس کا ایک مینٹل میتھس کے لیے شروع ہوا تھا لاہور میں اپنے بچوں کو وہاں بھی لے کر جاتی تھی. سو لائک ایوری پاسبل تھنگ فار دیئر ایج وہ میں اپنے بچوں کو کراتی تھی. جب بھی میرے بچوں نے کچھ دیکھا اور کہا مجھے کہ یہ واٹ از دس, سو آئی وڈ لائک ہاں وائی ناٹ, اف یو وانٹ ٹو نو واٹ از دس تو لیٹس ڈو اٹ. اور مجھے ابھی بھی یہ لگتا ہے کہ ٹائم کے ساتھ ساتھ بچے سب کچھ سیکھ لیتے ہیں, مطلب آپ کو نہیں فورس کرنا پڑتا. کیا آپ نے کبھی بچوں سے بھی ان کی رائے لی تھی یا بس آپ خود ہی سوچتی تھی کہ بس میرے بچوں کو سب کرنا چاہیے؟ نہیں, آئی تھنک جب زیادہ چھوٹے تھے تو میرا خیال ہے نہیں, میں نے کبھی رائے نہیں لی تھی ان کی کہ ان کو کیا, مجھے جو لگتا تھا کہ اچھا یہ ہو رہا ہے وہ لائک آئی ووڈ سے کہ ہاں آپ مطلب ان کو انٹروڈیوس کراتی تھی, میں ان کو کلاسز دلاتی تھی. پھر جب میرے بچے تھوڑے سے بڑے ہوئے تو انہوں نے مجھے کہنا شروع کیا یہ نہیں کرنا, وی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈو دس. سو دین آئی ٹولڈ دیم کہ اچھا لیٹس کیپ ٹائم فار ایوری تھنگ, لیٹس ٹرائی ایوری تھنگ فار 2 months. 2 months کے بعد اگر آپ کو لگے گا یو ڈونٹ وانٹ ٹو ڈو اٹ, ول کوئٹ اٹ. اوکے, 2 months آپ بس جسٹ گو کرو, سی کہ آپ کر سکتے ہو, کرنا چاہیے, نہیں کرنا چاہیے, جو بھی. سو اس کے بعد جب آپ کو لگے کہ اچھا اب نہیں میرا انٹرسٹ ہو رہا تو 2 months کا ہم ایک وہ رکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے. سو آئی تھنک بہت سی چیزیں میرے بچوں نے 2 months کے کرنے کے بعد. کتنے بچے ہیں آپ کے؟ میرے 3 بچے ہیں. سو مائی ڈاٹر از 12, دین مائی سن از 10 اینڈ دین مائی ینگسٹ ون از 8. ٹھیک ہے, تو تینوں کو آپ ایک ساتھ
ایک ہی جیسی چیزیں کرواتی تھیں شروع میں؟ ہاں آئی تھنک دیٹس ہاؤ اٹ اسٹارٹیڈ کہ تینوں بچے میرے سب کچھ کرنے کے لیے جاتے تھے، صبح سے لے کے شام تک ہم ہر ایکٹیویٹی ساتھ میں کرتے تھے. تو کیسے مینیج کرتی تھیں آپ، مطلب صبح سے لے کے شام تک گھر کا آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تھا؟ نہیں آئی تھنک میرے پاس 3 بچے تھے تو میں ان تینوں کو ساتھ ہی لے کے جاتی تھی، تو گھر پہ مجھے ایسا کبھی کوئی پرابلم ہوا نہیں. ٹھیک ہے. اینڈ آئی تھنک ہم نے سب کچھ ساتھ ہی کیا ہے، جو بھی پلان کیا ہے جب بھی کیا ہے. تو پچھلے تقریباً آپ 12 سال کے، اگر آپ کی بچی بڑی ہے تو آپ تقریباً کوئی 10 سالوں سے اس ساری چیز کے اندر ہیں، بچوں کی چیزوں کے اندر ہیں. ہاں اگر ہم گنیں تو آپ نے بچوں کو میوزک کروایا؟ ہاں جی بالکل، میرے بچوں نے ہارمونیم بھی سیکھا. آئی وونٹ سے کہ بہت میرے بچے پرو ہیں ہر چیز میں، بٹ ہاں میں نے انٹروڈیوس کرایا. ہارمونیم بھی کرایا، گٹار بھی کرایا. میرا ایک بیٹا ڈرمز ابھی تک کرتا ہے، پیانو بھی کرایا. سو یہ ساری چیزیں میرے بچوں نے. کرائی، ہارس رائڈنگ سوئمنگ کرائی، ہارس رائڈنگ کرائی. میں نے ان کو خطاطی کرائی. بالکل خطاطی کرائی. اس کے بعد روبوٹکس کرائی میں نے ان کو. مینٹل میتھس کرایا میں نے ان کو. تو پڑھایا کب، کس وقت؟ مطلب میں نے انٹروڈیوس کروایا ہے کہ پڑھائی کی طرف کوئی توجہ نہیں تھی. آئی تھنک ابھی بھی مطلب ایک ایسی سوسائٹی جہاں پہ ہماری مائیں obsessive ہیں پڑھائی کے لیے، آپ نے ان کو پڑھانے کی طرف، مطلب کیا یہ کیا سین ہے؟ ٹو بی ویری آنیسٹ مجھے لگتا ہے کہ جب آپ بچوں کو یہ سب کچھ کراتے ہو تو اس میں پڑھائی سے آٹومیٹکلی کور ہو ہی جاتی ہے. آئی تھنک دے آر ڈوئنگ فائن ان دیئر اسکول. اگر وہ اچھا کر رہے ہیں، دے پرفارمنگ ویل، اور اگر گریڈز نہیں ہر سال نہیں بھی 100% آ رہے یا 90% آ رہے تو کوئی بات نہیں. مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا ہے. اور مجھے آنیسٹلی مجھے یہ لگتا ہے کہ اف مائی کڈز آر انجوائنگ اینڈ دے ہیو گڈ ٹائم ایوری ڈے، دے انجوائنگ دیئر لائف، مجھے لگتا ہے دیٹس مور دین اینی ادر لرننگ. ٹھیک ہے. تو آپ کی بچی ماشاء اللہ جو ہے وہ نیشنل چیمپئن ہے، ہائی اچیور ہے. تو آپ تھوڑا اس کے بارے میں بتائیں کہ آپ ایک ماں کے طور پہ آپ کی اسٹرگل جو ہے وہ کیا ہے؟ سو آئی تھنک آیت نے بہت خود ہی سے پک کیا تھا یہ بھی کہ اس نے چیس کھیلنی ہے. میں نے اس کو فورس یا اس کو انٹروڈیوس بھی میں نے نہیں کرائی تھی. اس نے خود سے پک کیا تھا کہ واٹ از دس، اینڈ دین آئی ٹولڈ ہر دس از اے گیم چیس. اس نے مجھے کہا کیسے کھیلتے ہیں، مجھے چیس، میں نے اس کو گھر میں چیس لا کے دی. اس نے کھیلنا شروع کیا، اتنا زیادہ کھیلنا شروع کیا کہ وہ ہر وقت کہتی تھی میرے ساتھ کھیلو کھیلو. ٹو دس پوائنٹ کہ ہمیں لگنا شروع ہو گیا کہ اچھا ہم تھک جاتے ہیں اس کے ساتھ کھیل کے. سو اس کے بعد ہم نے ان کو کوچ رکھ کے دیا. تو کوچ نے مجھے، ہی واز دا فرسٹ پرسن جس نے مجھے یہ کہا تھا کہ شی ہیز اے لاٹ آف پوٹینشیل. شی واز اونلی 7 دین. انہوں نے مجھے کہا کہ شی ہیز اے لاٹ آف پوٹینشیل اینڈ شی کین ڈو ریئلی ویل. ناؤ وین آئی تھنک آف اٹ، تو آئی تھنک ماشاء اللہ آیت بیکاز وہ اچھی ہر چیز میں ہی اچھی تھی. اب جیسے مجھے اس کے سوئمنگ کوچ ابھی تک کہتے ہیں کہ اس کو سوئمنگ کرنی چاہیے فل ٹائم، شی از ریئلی گڈ ایٹ سوئمنگ. مجھے اس کے جو ہے وہ جمناسٹکس کرتی ہے، مجھے اس کے جمناسٹک میں بھی نیشنل چیمپئن ہے. وہ جمناسٹک میں پنجاب چیمپئن ہے. اور چیس میں اس کے پاس کیا کیا ٹائٹلس ہیں؟ چیس میں وہ انڈر 10، 12 اور انڈر 14 نیشنل چیمپئن ہے. وومن نیشنل ٹیم کا پارٹ ہیں، وومن نیشنلز میں نمبر 5 پر ہیں. اور اس کے بعد ان کے پاس پاکستانی ینگسٹ WCM کا ٹائٹل ہے، جو کہ تو مطلب آپ کا جو کھیلنا کودنا تھا اس نے آپ کو پے بیک کیا. ہاں آئی تھنک یو کین نیور پلان دیز تھنگس، بٹ یہ ایک فلو کے ساتھ. لیکن آپ نے ایفرٹ تو کی نا، مطلب آپ کی محنت، بچی کی محنت. ہاں آئی تھنک وہ تو مجھے لگتا ہے کہ جو پیرنٹس صرف پڑھاتے ہیں اور ڈاکٹر بناتے ہیں وہ بھی ایفرٹ کر رہے ہوتے ہیں. میری ایفرٹ تھوڑی ڈفرینٹ ہے، یا مجھے یہ لگتا ہے کہ میں نے تھوڑے اور اینگل پہ ایفرٹ کر لی اور اس کی مجھے تھوڑا جلدی اب وہ مطلب میرا خیال ہے کہ یہ کہا جائے کہ آپ کافی غیر روایتی ماں ہیں اور آپ نے بہت انکنونشنل طریقے سے بچوں کو ریز کیا ہے. تو میرا خیال یہ بات غلط نہیں ہوگی. اب اگر ہم آپ کے دوسرے بچے کی طرف آئیں، آپ کی ایک بچی ماشاء اللہ ہائی اچیور ہے، نیشنل چیمپئن ہے چیس میں، جبکہ صرف 12 سال کی ہے. پھر آپ کہہ رہی ہیں جمناسٹک میں بھی وہ اچھی ہے، پھر وہ سوئمنگ میں بھی اچھی ہے، اور وہ پڑھائی میں بھی اچھی ہے. تو اس کے بعد اگر دوسرے بچے کی طرف آئیں، آپ کی لڑکیاں اور لڑکا، آپ اس میں کوئی فرق سمجھتی ہیں؟ بچی اور بچوں کو ریز کرنے میں کچھ فرق ہوتا ہے؟ نہیں، آئی ڈونٹ تھنک سو. کوئی فرق نہیں ہوتا. نہیں. یا بچوں کی طرف سے کوئی چیلنج آتا ہے؟ اکثر مجھے سم ٹائمز میں اس چیز کے اوپر ضرور سوچتی ضرور ہوں کہ اچھا کیا فرق ہوتا ہے. یا ہاں بہت سی چیزیں ہیں جس میں مجھے
I don't know, sometimes مجھے لگتا ہے because I have one girl and 2 boys, so مطلب لڑکی کا بیہیویئر تھوڑا سا ڈفرینٹ ضرور ہوتا ہے کچھ چیزوں میں. یا آپ کی بچی کا ڈفرینٹ ہے؟ ہاں, شی از مور سینسٹیو, شی از مور کیئرنگ. بچے جیسے بیٹے میرے ابھی چھوٹے ہیں, سو پرابلی شاید آئی ڈونٹ نو وہ اس ایج میں آئیں گے تو کس طرح سے کریں گے, بٹ شی از مور کیئرنگ. آئی تھنک وہ زیادہ اس کو چھوٹی چھوٹی چیزیں, ڈیٹیلز اس کو زیادہ میٹر کرتی ہیں, جبکہ بوائز کو ڈیٹیل سے اتنا فرق نہیں پڑتا. وہ ہاں, تو ہم دوسرے بچے کی طرف آئیں گے. دوسرا بچہ آپ کا کیا کرتا ہے؟ سو میرا بیٹا جو ہے اس کو بھی جیسے اس نے بھی خود ہی پک کیا تھا, بہت چھوٹا تھا وہ, جب اس نے مجھے کہنا شروع کر دیا آئی وانٹ ٹو بی اے شیف وین آئی گرو اپ. سو شروع میں تو مجھے لگا کہ اچھا, لیکن یہ ضرور تھا کہ جیسے مجھے شروع سے بہت لگتا تھا کہ اس کا بہت انٹرسٹ تھا کچن میں کچھ بناتے رہنا, کچن اور کچھ نہیں تو وہ جب وہ کرال بھی کرتا تھا تو وہ کچن میں جا کے کچن کبرڈز کھول کے یوٹینسلس کے ساتھ کھیلتا رہتا تھا, کہ جیسے اس نے اسپونس کے ساتھ کھیل رہا ہے یا اس طرح کی چیزیں. سو آئی ڈونٹ نو وہ وہی چیز ڈرائیو ہوئی یا بعد میں کچھ اور تھا, بٹ آئی تھنک وہ 5 سال کا تھا جب اس نے مجھے پہلی دفعہ کہا تھا آئی وانٹ ٹو بی اے شیف وین آئی گرو اپ. سو میں نے اس کو کہا کہ اچھا ٹھیک ہے, اف یو وانٹ ٹو بی اے شیف تو چلو ٹھیک ہے لیٹس. تو آپ کو نہیں لگا کہ ایک ایسی سوسائٹی میں جہاں پہ ہمارے ہاں کیریئر جو ہیں بڑے ڈیفائنڈ قسم کے کیریئر ہیں, ڈاکٹر انجینئر بھی چلو اب پرانے ہو گئے ہیں, اب آئی ٹی کا ٹائم آ گیا ہے, اے آئی کا ٹائم آ گیا ہے, اور اس طرح کے پریسٹیجیس جن کو ہم کیریئر کہتے ہیں, اس کے اندر آپ کا بچہ جو ہے وہ شیف بننے کی بات کر رہا ہے, تو آپ کو تھوڑا عجیب نہیں لگا؟ نہیں, مجھے نہیں لگا. آئی تھنک وہی بات ہے, میرے بچوں نے جب بھی مجھے کچھ کہا وی وانٹ ٹو ڈو دس, تو میں نے کہا ٹھیک ہے کر لو. اس کو بھی میں نے اسی طرح کہا کہ ایکسپلور کر کے دیکھ لو اف یو وانٹ ٹو. سو آئی ٹک ہم ٹو اسکافا, وہاں پہ بچوں کے کورسز ہوتے تھے, ٹھیک ہے. میں نے اس کو وہ کرانا شروع کیا. جب وہ 6 سال کا تھا اس نے پہلا کورس کیا, اس میں اس کو ڈپلوما ملا. سو آئی تھنک وہ اس کو بہت انکریجمنٹ ملی وہاں پہ کہ اچھا آئی کوڈ لائک یو نو آئی کوڈ ڈو سو ویل, اور مجھے ڈپلوما بھی ملا ہے اور میں روز شیف ہیٹ پہنتا ہوں. سو آئی تھنک اس سے اس کا بہت انٹرسٹ ہوا. وہ کورس میں نے اپنی بیٹی کو بھی ساتھ میں کرایا, بیکاز میں جو کراتی تھی ساتھ میں سب کو کراتی تھی, بٹ اس کا انٹرسٹ نہیں ہوا. لائک شی انجوائڈ میکنگ تھنگز اوور دیئر, بٹ گھر آ کے اس نے کبھی نہیں کہا کہ مجھے بنانا ہے یا کرنا ہے. پر میرا بیٹا جو بھی وہاں بنا کے آتا تھا گھر آ کے پھر کہتا تھا میں نے دوبارہ بنانا ہے, آئی وانٹ ٹو میک دس. اسکافا کا کورس, بچی کا کوچ, اتنی ساری گیمز میں لے کے جانا, میرا خیال ہے یہ کافی, اگر ہم دیکھا جائے تو پیسے کے لحاظ سے بھی کافی بڑی انویسٹمنٹ ہے. آپ کی ایک پرسنل انویسٹمنٹ تو ہے ہی, لیکن یہ پیسے کی بھی انویسٹمنٹ ہے. تو آپ کو نہیں لگا کہ اچھا میں ایک ایسی چیزوں پہ پیسہ لگائے جا رہی ہوں جن کا پتہ نہیں ریٹرن ہوگا کہ نہیں؟ نہیں, یہ تو میں نے نہیں سوچا کہ ایسی چیزوں پہ پیسہ لگا رہی, بیکاز آئی تھاٹ ایز لانگ ایز مائی کڈز آر انجوائنگ, دے آر ایکسپلورنگ, نئی نئی چیزیں کرنے کو ان کو مل رہی ہیں. سو آئی ڈونٹ نو, آئی نیور, کہ نہیں مجھے مطلب آپ نے یہ نہیں سوچا کہ میں اپنے بچوں کے لیے ان پیسوں سے پراپرٹی بناؤں؟ نہیں, میں نے کبھی اپنے لیے سونا نہیں بنایا اور اپنے بچوں کے لیے پراپرٹی نہیں بنائی. ان دونوں چیزوں میں میرا مطلب کھیلنے کی چیزیں خرید کے آپ خوش ہیں؟ ہاں, میں بہت خوش ہوں. مطلب اسکافا میں جانا اور پھر آ کے گھر میں ان چیزوں کو بنانا, مطلب یہ ساری چیزیں ظاہر مہنگی چیزیں ہیں نا. تو ابھی آپ کا بچہ جو ہے دوسرا, اس کی عمر کیا ہے اور وہ کیا کس اسٹیج پہ ہے؟ سو وہ 10 سال کا ہے. ابھی اس نے اپنے 2-3 اسٹالز لگائے ہیں. جب بھی کوئی فیسٹیول ہوتا ہے تو میں اس کو اسٹال لے کے دیتی ہوں, وہاں چیزیں بنا کے لے کے جاتا ہے, دین ہی سیلز دیم. سو ہی ریئلی انجوائز اٹ, کہ میں اپنی ایک اس کو اچیومنٹ فیل ہوتی ہے. بیک لاہور پہ اب اس نے اپنی براؤنیز رکھنا شروع کی ہیں. تو مطلب کیریئر پاتھ تقریباً بن گیا. ہاں, آئی تھنک ہی از آلسو سارٹیڈ. تو مطلب پڑھایا نہیں, لیکن 10 سال کی عمر میں کیریئر بن گیا بچے کا. مطلب یہ ایک اچھی اگزامپل ہے. بچی کو پڑھانے پہ کم توجہ کی ہے, لیکن وہ بھی ماشاء اللہ ایک انٹرنیشنلی ایک ریکگنیشن ہے اس کے پاس, اور وہ ایک کھلاڑی. تیسرے بچے کو آپ بتائیے, اس کا بتائیے. سو آئی تھنک ہمیشہ میں نے یہ سنا تھا کہ گھر میں بڑا بچہ جب لائک ہوتا ہے اور بڑا بچہ کچھ کرتا ہے تو چھوٹے آٹومیٹکلی وہ اس کے پیچھے پیچھے چل پڑتے ہیں. سو آئی ڈونٹ نو, میں نے کبھی اس طرح سے سوچا نہیں, پلان نہیں کیا, لیکن ہاں اب میرا تیسرا بیٹا جو ہے اس کو وہ مجھے اکثر یہ کہتا ہے کہ وہ شیف بن گیا ہے, وہ چیس پلیئر بن گئی ہے, میں کیا بنوں گا, میں ابھی تک کچھ نہیں بنا ہوں. سو آئی تھنک عمر ہے اس کی؟ وہ 8 سال کا. 8 سال کی عمر میں بچہ پوچھ رہا ہے جی میں کچھ نہیں بنا. یہاں پہ ماں باپ جو ہیں وہ 20 سال تک محنتیں کرتے رہتے ہیں, پڑھاتے رہتے ہیں, اور 20 سال کے بعد بھی, مطلب یہ عام طور پہ ہوتا ہے جو بچوں کے کیریئر ہیں وہ 20 سال 22 سال 24 سال کے بعد بنتے ہیں. تو آپ کے گھر میں تو مطلب 8 سال کا بچہ پوچھ رہا ہے میں کچھ نہیں بنا.
ہاں سو اس کو فیل ہوتا ہے کہ اچھا اس کے آرڈرز آ رہے ہیں, وہ اپنی چیزیں بنا کے بھیج رہا ہے, آرڈر پیک ہو رہے ہیں, ٹرافیز آ رہی ہیں, اس کی ٹرافیز آ رہی ہیں, وہ اتنا زیادہ ٹریول کرتی ہے, وہ کھیلتی ہے, اس کے ٹی وی انٹرویوز ہوتے ہیں, اس کا یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. سو آئی تھنک کہیں نہ کہیں اس کو فیل ہونا شروع ہو گیا. سو آئی جسٹ ٹولڈ ہم کہ ابھی یو ہیو ٹائم, دیکھو آپ کا کس میں انٹرسٹ ہوتا ہے. تو کیا کر رہا ہے وہ آج کل, کیا ایکسپلور کر رہا ہے چیزیں؟ سو جیسے اب مجھے لگتا ہے کہ اب چیزیں زیادہ مشکل ہونا شروع ہو گئی ہیں. پہلے چیزیں زیادہ آسان تھیں. میرے 3 بچے تھے, چھوٹے تھے, میں تینوں کو ایک ساتھ ہر چیز پہ لے کے جاتی تھی. بٹ اب جیسے ہے تو ان کے انٹرسٹ ڈفرینٹ ہو گئے ہیں. سو میرا چھوٹا والا سوئمنگ کرنا چاہتا ہے, بڑا والا ہارس رائڈنگ کرنا چاہتا ہے, اس کو پولو سیکھنے کا شوق ہے. سو چھوٹا سوئمنگ کے لیے جاتا ہے اور اسی ٹائم میں بڑے کی. سو آئی تھنک دس از دا موسٹ چیلنجنگ ٹائم ناؤ کہ مجھے ایک ہی وقت میں 3 بچوں کی الگ الگ ایکٹیویٹیز پہ ان کو لے کے جانا اور اس کو مینیج کرنا. کرتی ہیں پھر آپ؟ سو میں نے ڈیز ڈیوائڈ کیے ہوئے ہوتے ہیں کہ میں ایک دن ایک کے ساتھ جاؤں گی, بیکاز میرے بچوں کو یہ بہت ایشو ہے ہاں کہ ہمارے ساتھ جاؤ, میرے ساتھ جاؤ, میرے ساتھ جاؤ, میرے تینوں بچوں کو یہ پرابلم ہوتا ہے کہ ماں ساتھ جائے. سو آئی ہیو ڈیوائڈیڈ دا ڈیز کہ جس دن اس کی ہارس رائڈنگ کے لیے میں ایک دن جاؤں گی تو اس دن میں سوئمنگ کے لیے نہیں جاؤں گی, جس دن میں سوئمنگ کے لیے جاؤں گی. اور ویکینڈس پہ میری بیٹی جمناسٹکس جاتی ہے تو میں اس کی جمناسٹکس کے لیے جاؤں گی, تو پھر میں بیٹوں کے ساتھ نہیں جاؤں گی. سو اس طرح ہم نے. نہیں تو مجھے ایک بات بتائیے کہ آپ 3 بچوں کے ساتھ آلموسٹ 24/7 انگیج ہوتی ہے, اور جیسے آپ نے کہا ویکینڈ پہ بھی انگیج ہوتی ہیں, تو آپ کے میاں کیا کرتے ہیں؟ جو آپ پوچھ رہی تھی کہ پیسوں کا, تو آئی تھنک وہ پیسوں کے لیے وہ مینیج کرتے ہیں. مطلب آپ نے اس کو پیسے کمانے کے لیے رکھا ہوا ہے اور خود بچوں کے ساتھ نہیں. لیکن دیکھیں آپ ایک ینگ مدر ہیں اور ڈیفینیٹلی بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ بچوں کو ٹائم دے رہی ہیں, لیکن میرا خیال ہے ایک میاں کو بھی ٹائم وہ کب دیتی ہیں, کس وقت دیتی ہیں؟ نہیں, اس کے لیے کون سا دن رکھا ہوا ہے؟ نو آئی تھنک یہ کافی شاید بہت سے لوگ ریلیٹ کر سکیں گے کہ بچوں کے ساتھ بعد شاید آپ اتنا اس طرح سے ٹائم نہیں دے سکتے. سو آئی تھنک جو میری شادی اور بچوں کے بیچ میں جو ٹائم تھا, میں نے میاں کو بہت ٹائم دے دیا. سو وہ ابھی تک وہی چل رہا ہے. بٹ آئی ڈونٹ تھنک سو وی اسپینڈ مچ ٹائم ٹوگیدر ناؤ. نہیں تو اس سے آپ کو نہیں لگتا کہ آج کل جیسے ہم کہتے ہیں مینٹل ہیلتھ, اور بچوں کی مینٹل ہیلتھ خراب ہوتی ہے, بڑوں کی ہوتی ہے, مطلب ظاہر ہے, تو آپ کو نہیں لگتا آپ اور آپ کے میاں کی ایموشنل اور مینٹل ہیلتھ کے لیے ایک دوسرے کو ٹائم دینا ضروری ہے؟ مطلب یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ سننے والے دیکھیں کہ جب آپ کے 3 بچے ہیں اور آپ اتنا انویسٹ کر رہی ہیں اپنے بچوں پہ, ٹائم انویسٹ کر رہی ہیں, پیسہ انویسٹ کر رہی ہیں, ایموشنز انویسٹ کر رہی ہیں, تو اس میں آپ کی اور آپ کے میاں کی بھی تو ایک زندگی ہے نا. سو آئی تھنک اٹ ریئلی ڈپینڈز آن یور پریورٹیز. جب آپ کسی چیز کو اپنی پریورٹی بنا لیتے ہو تو آپ نے بچوں کو پریورٹی بنا لی. ہاں رائٹ ناؤ آئی وڈ سے ہاں میرے بچے میرا خیال ہے ادی اگر یہ پروگرام سنے گا تو وہ تھوڑا ہرٹ ہوگا. نو بٹ آئی تھنک اس نے بھی اپنی پریورٹیز سیٹ کی ہوئی ہیں کہ میں نے پیسہ کمانا ہے. ہاں آئی تھنک وہ ہی از ویری پیشنیٹ اباؤٹ ہز ورک. سو مطلب جیسے اکثر مجھے لگتا ہے کہ وہ کسی بھی اور چیز سے زیادہ وہ اپنے کام کے بارے میں سوچتا ہے. سو آئی تھنک وہ اس کا پیشن وہ ہے. سو آئی تھنک وی آر مینیجنگ ویل ٹوگیدر کہ وہ اپنے پیشن کو فالو کر رہا ہے اور میں اپنے پیشن کو کر رہی ہوں, لیکن اسٹل وی آر ٹوگیدر اینڈ وی نو دیٹ وی آر ٹوگیدر اینڈ وی لو ایچ ادر. ہاں نہیں وہ تو ڈیفینیٹلی. دیکھیے اسی طرح میں سننے والوں کی ایک بات ضرور کہوں گی کہ یہ بڑی اچھی اگزامپل ہے کہ اس نے اپنے بچوں کو میں کہوں گی انکنونشنل چیزوں کی طرف ڈالا ہے اور انکنونشنل کیریئرز کی طرف ڈالا ہے. تو یہ ایک بڑا ایک انٹرسٹنگ فیکٹر ہے. لیکن ضروری نہیں ہے کہ سب لوگ جو ہیں وہ بچوں کو انکنونشنل چیزوں میں ڈالیں تو اتنے سکسیزفل ہو جائے, لیکن میرا خیال ہے یہ ایک جرت کی بات ہے اور ٹرائی کرنا چاہیے. ہمیں ایسے پیرنٹس کی ضرورت ہے. آپ بہت اچھی ماں ہیں, میں اس کی گواہ ہوں, لیکن میں جاننا چاہوں گی کہ آپ بتائیں کہ آج کل پیرنٹنگ جو ہے آج کل زیادہ مشکل ہو گئی ہے یا ہمیشہ سے مشکل ہوتی ہے, یا پیرنٹنگ کے بارے میں آپ کے کیا ویوز ہیں؟ کیونکہ اس وقت جو ہے وہ ہمارے پاس سوشل میڈیا کی وجہ سے, ڈیجیٹل میڈیا کی وجہ سے بچوں کے پاس بہت ایکسپوئر آ گیا ہے, اور بچے بہت ساری باتیں کرتے ہیں اور بہت ساری نئی نئی ٹرمز ہیں جو بچے بولتے ہیں. آپ کے بچے آپ کو کویسچن کرتے ہیں, تو آپ کا اپنے بچوں کے ساتھ میں اگر ایک ماں کے طور پہ ریلیشن شپ دیکھوں تو وہ کیسا ہے, اس کے چیلنجز کیا ہیں, اس کی اسٹرینتھس کیا ہیں؟ تو شاید مجھے لگتا ہے ہمارے ینگ مدرس کو اس سے بہت ہیلپ ملے گی. سو مجھے یہ لگتا ہے کہ جیسے آپ کے بچے گرو کر رہے ہوتے ہیں آپ بھی ساتھ گرو کر رہے ہوتے ہو. جب میرے بچے پیدا ہوئے تھے تو میں بھی ینگ تھی, اب میرے بچے بڑے ہو رہے ہیں تو میں بھی گرو کر رہی ہوں, بڑی ہو رہی ہوں. سو آئی تھنک
ہر فیز اور ہر اس چیز کے اپنے چیلنجز ہوتے ہیں. جب بچہ آپ کا ٹاڈلر ہوتا ہے تو اس کے ڈفرینٹ چیلنجز ہوتے ہیں. جب آپ کا بچہ تینز کے قریب جا رہا ہوتا ہے تو اس کے ڈفرینٹ چیلنجز ہوتے ہیں. اب میرے بچے تینز میں جائیں گے تو آئی ایم شیور وہاں پر مجھے اور زیادہ چیلنجز دیکھنے کو ملیں گے, ڈفرینٹ چیلنجز دیکھنے کو ملیں گے. سو آئی تھنک مائیں بھی بچوں کے ساتھ ساتھ گرو کر رہی ہوتی ہیں. اور مجھے ایک چیز ضرور لگتی ہے کہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہمارے پیرنٹس کے ٹائم میں پیرنٹنگ واز ایزیئر, یا ان کے پیرنٹس کے ٹائم میں پیرنٹنگ واز ایزیئر. آئی ڈونٹ بلیو ان دس. مجھے لگتا ہے کہ ہمارے ماں باپ کے بھی اتنے ہی چیلنجز تھے جتنے ہمارے ہیں. ہمارے ماں باپ کے لیے بھی پیرنٹنگ اتنی ہی مشکل تھی جتنی ہمارے لیے, بیکاز تب ہم بھی ایک نیکسٹ جنریشن تھے. اب ہمارے آگے بھی ایک اور اگلی جنریشن آ رہی ہے. جو ہمارے نانا نانی اور دادا دادی تھے, آئی تھنک ان کے لیے بھی پیرنٹنگ اتنی ہی مشکل تھی, کیونکہ ان کے آگے ہر جنریشن میں پیرنٹنگ اتنی ہی مشکل رہتی ہے. بٹ میں ایک اور چیز کہنا چاہوں گی. مجھے یہ کہنا بہت برا لگتا ہے کہ پیرنٹنگ مشکل ہے. مجھے لگتا ہے کہ دس از ویری ہرٹفل فار دا چائلڈ ایز ویل. جیسے میں نے ایک دفعہ میں کسی سے بات کری تھی, اور میرے بچے پاس تھے, میرے قریب تھے, تو جس سے میں بات کری تھی وہ میرڈ نہیں اور ان کے بچے نہیں ہیں. سو میں نے اس طرح سے ان کو کہا, میں نے کہا او شکر کرو, یو ہیو لائف آف یور اون, اور تم اتنا فن کر رہی ہو, اور اتنا انجوائے کر رہی ہو اپنی لائف کو, کوئی رسپانسبلٹی نہیں ہے, جو مرضی کرتی ہو جب مرضی. ایکچولی واٹ آئی واز ٹرائنگ ٹو ڈو واز میکنگ ہر فیل بیٹر کہ یو ڈونٹ ہیو دوز رسپانسبلٹیز, تو یو ڈونٹ فیل لائک دیٹ کہ تمہارے بچے نہیں ہیں اور تمہاری شادی نہیں ہوئی ہے, تو ڈونٹ فیل بیڈ اباؤٹ اٹ. سو آئی واز ٹرائنگ ٹو میک ہر فیل بیٹر, بٹ مائی کڈز ور لسننگ. سو بعد میں میرے بچوں نے مجھے کہا کہ اماں ہم اتنے ڈیفیکلٹ ہیں, لائک از اٹ سو ڈیفیکلٹ دیٹ یو پریفر کہ آپ کے بچے نہ ہوتے اور پھر لائف زیادہ اچھی ہوتی ہے. آئی فیلٹ سو بیڈ. اور مجھے لگا کہ ہم بہت آرام سے بیٹھ کے یہ کہہ دیتے ہیں کہ فلاں کتنا مشکل ہے بچے پالنا, اور ہم آرام سے بچے ارد گرد ہوتے ہیں اور کچھ بھی بول دیتے ہیں یہ سوچے بغیر کہ وہ سن بھی رہے ہیں, سمجھ بھی رہے ہیں, اور ان پہ اثر بھی ہو رہا ہے. ہاں. سو پھر میں نے اپنے بچوں کو بٹھا کے بہت ایکسپلین کیا. میں نے بتایا ان کو کہ میں نے کہا کہ نہیں, میں آئی واز ٹرائنگ ٹو میک ہر فیل بیٹر, بیکاز دا پرسن آئی واز ٹاکنگ ٹو شی واز ٹیلنگ می کہ وہ میری شادی نہیں ہو رہی ہے, میرے بچے نہیں ہیں, آئی ڈونٹ ہیو اے لائف. تو میں اس کو بہتر فیل کرانے کے لیے میں سب کہہ رہی تھی. آئی ہیو پکڈ یو گائز اینڈ بائی چوائس. میں نے خود ڈیسائڈ کیا دیٹ آئی وانٹ ٹو بی اے موم, اینڈ آئی وانٹ ٹو بی یور مدر, اینڈ آئی لو اٹ, اینڈ آئی ریئلی انجوائے اٹ, اینڈ ایکچولی آئی ریئلی انجوائے اٹ. اگر آپ مجھے کوئی یہ بھی کہے نا کہ ہم تمہیں بہت اچھی پوزیشن دے دیتے ہیں اور تم اس پہ آ کے اور پیسہ اور یہ سب, سو آئی ووڈ سے نہیں, آئی لائک ڈوئنگ دس مور. مطلب اپنے بچوں کے ساتھ اور اپنے بچوں کو ریز کرنا, مجھے اس کا زیادہ مزہ آتا ہے. اور آئی تھنک میں نے بھی بہت مشکل ٹائم تھا میرے اوپر بھی. مجھے بھی لگتا تھا کہ میں مطلب پیپل ہو ڈونٹ لائک, جن کے کریئرز ہیں, جابس ہیں, وہ شاید زیادہ اچھا انجوائے کرتی ہوں گی, اینڈ آئی ایم اسٹک ہیئر اینڈ آئی ڈونٹ, مطلب کیونکہ جاب میں آپ 9 to 5 کام کرتے ہو, یہاں پہ آپ 24/7 یو آر رسپانسبل فار تھنگس. اینڈ دین آئی وڈ سے مجھے جو بہت چیز بودر کرتی ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ کسی جاب کے اندر آپ کوئی غلطی کرو گے نا, تو آپ کو کہ او غلطی ہو گئی, لیٹس فرگیٹ اٹ ناؤ. جب ایک ماں کچھ غلطی کرتی ہے نا, تو وہ شاید پوری زندگی اس گلٹ میں ہانٹ ہوتی رہتی ہے کہ او میں نے یہ کر دیا تھا, آئی وش میں نے وہ نہ کیا ہوتا, شاید اس کی وجہ سے میرا بچہ یوں ہو گیا, او شاید اس کی وجہ سے وہ یوں فیل کر رہا ہے. سو آئی تھنک یہاں پہ رسپانسبلٹی بہت بڑی ہوتی ہے, یہاں پہ آپ کے اوپر ایک زندگی بنانے کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے. سو اس کے اپنے چیلنجز ہوتے ہیں. جب آپ ماں بننے کے عمل میں تھیں, آپ بے تحاشا انفارمیشن آپ نے اکٹھی کی, اس وقت بھی مجھے یاد ہے ایون آپ کے ڈاکٹر نے بھی کہا کہ انٹرنیٹ پہ کم جایا کرو. پھر پیرنٹنگ کے حوالے سے بھی آپ نے پڑھنا شروع کر دیا, دیکھنا شروع کر دیا. آپ کو لگتا ہے کہ جب کوئی ینگ لڑکی یہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ وہ پیرنٹ بننے جا رہی ہے, ماں بننے جا رہی ہے, تو اس کو انفارمیشن لینی چاہیے, اس کے پاس یہ نالج بیس ہونی چاہیے کہ پیرنٹنگ کیا ہے. اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے یہاں ایک بڑی ڈبیٹ ہے نا, دیسی ماؤں پہ میمز بھی بنتی ہیں, دیسی ماؤں کی باتیں بڑی گلوریفائی بھی ہوتی ہیں. پھر ہمارے پاس مختلف ماڈلز ہیں پیرنٹنگ کے, اور ہم جس کو بہت زیادہ کوٹ کرتے ہیں, ہم ایک ویسٹرن ہمارے پاس اگزامپلز آتی ہیں کہ ویسٹ میں جو ہے
پیرنٹنگ کے لیے مختلف فارمولاز بنے ہوئے ہیں، اسٹیٹ لیول کے اوپر ایون چیزیں بنی ہوئی ہیں. ہمارے ہاں شاید اس طرح سے نہیں ہے، ایک روایتی طریقے سے جیسے ہم پلے آگے سے ہم پال رہے ہیں. اس کے اندر جو پڑھے لکھے پیرنٹس ہیں وہ تھوڑا اور پک اینڈ چوز کی طرف جاتے ہیں. تو اس سارے یہ جو سنیریو ہے اس کے اندر آپ کیا کہیں گی؟ مجھے بہت عرصے تک میں یہ کہتی بھی رہی بہت سے لوگوں سے کہ آئی تھنک ایک 3 months کا کورس ہونا چاہیے کسی بھی انسان کے لیے. پہلے جب وہ شادی کرنے کا ڈیسیژن لے اس سے پہلے اس کو 3 مہینے کا ایک کورس کرانا چاہیے, اور جب وہ پیرنٹ بننے کا ڈیسیژن لے اس سے پہلے اس کو ایک 3 مہینے کا کورس کرانا چاہیے. اور آئی تھنک اس کورس کے اندر آپ کو پروز اینڈ کونس دونوں چیزیں بتانی چاہیے, میرج کے بھی اور پیرنٹنگ کے بھی. اینڈ آئی تھنک یہ کیونکہ یہ بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے. مجھے نہیں لگتا اس سے بڑی رسپانسبلٹی دنیا میں کوئی اور ہو سکتی ہے. کیا یہاں آپ کسی کی زندگی بنا رہے ہو یا بگاڑ رہے ہو. اینڈ آئی تھنک یہ بہت مشکل کام بھی ہے. اسی لیے شاید اللہ نے ماں کو ایسا بنایا کہ وہ 24/7 بھی شی از اونلی فوکسڈ آن دس. سو ہاں آئی تھنک ویسٹ اور ایسٹ کا فرق رہے گا. مجھے لگتا ہے وہ تو ہم ختم نہیں کر سکتے ہیں. ہمارا ایک اپنا اسٹائل آف پیرنٹنگ ہے, ان کا ایک اپنا اسٹائل آف پیرنٹنگ ہے. جب آپ مجھے لگتا ہے کہ بہت سی چیزیں جب آپ بہت زیادہ پڑھتے ہو, ان کے اوپر بہت زیادہ ریسرچ کرتے ہو, سو وہ کئی دفعہ آپ کے لیے بہت اچھا ثابت ہوتی ہیں, آپ کو بہت ہیلپ کرتی ہیں, آپ کو بہت سی چیزوں کا پتہ چلتا ہے. کئی دفعہ وہ آپ کے لیے پرابلمٹک بھی ہو سکتی ہیں, آپ الجھ کے رہ جاتے ہو. کیونکہ اگر میں اپنی بات کروں تو ہم یہاں پہ رہنے والے لوگوں کا ایک خاص قسم کا اسٹائل آف پیرنٹنگ ہے. یا ہمیں سرٹن چیزیں اچھی لگتی ہیں ایز اے پیرنٹ, سختی کرنا, ڈسپلن کرنا. دو کہ میں نے اپنے بچوں کو بہت زیادہ ڈسپلن نہیں کیا کبھی, بٹ پھر بھی مجھے اچھا لگتا ہے کہ بچوں کو ایک ڈسپلن ہونا چاہیے, اور بچے جو ہیں وہ فوکسڈ ہونے چاہیے. ہمیں فوکسڈ بچے اچھے لگتے ہیں, اور اس طرح کی ساری چیزیں. پر جب آپ بہت زیادہ ان چیزوں کے بارے میں پڑھتے ہو تو مجھے لگتا ہے کہ آپ سم ٹائمز بہت کنفیوز بھی ہو جاتے ہو, لیکن سم ٹائمز آپ کو بہت سی نئی چیزوں کا پتہ چلتا ہے, ٹپس بھی ملتی ہیں, اور آپ کو بہت سی چیزیں ہیلپ بھی کرتی ہیں. یہ ضرور ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ ہر ماں کو پیرنٹنگ کے بارے میں, ہر ماں اور باپ کو, اینی پیرنٹ, ان کو پیرنٹنگ کے بارے میں سوچنا ضرور چاہیے. ٹھیک ہے. اینڈ آف دا ڈے کن چیزوں کے بارے میں سوچنا چاہیے؟ لائک اینڈ آف دا ڈے جب آپ پورا دن گزارنے کے بعد آپ کو سوچنا چاہیے کہ اچھا آج میں نے کیا 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 تھا, ایک سارٹ آف ریویو تھنگ, اور وہ اس میں کچھ غلط کیا تھا, ٹھیک نہیں کیا تھا, اچھا میرے بچے نے یہ کیا. لیکن صحیح اور غلط آپ تبھی ریویو کر سکو گے جب آپ کے پاس کوئی پیمانہ ہوگا نا, کوئی آپ کے پاس سیٹ رولز ہوں گے. سو مینی ٹائمز آپ کو خود بھی پتہ چل جاتا ہے کہ آپ نے کچھ غلط کیا یا صحیح کیا. مطلب کیسے ایگزامپل دیں؟ مطلب اگر میں دیکھوں کہ اچھا میں نے کچھ بولا, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے فون پہ کسی کے ساتھ اس طرح بات کی, تو میں نے ریئلائز کر لیا کہ وہ میں نے غلط کیا ہے, جس سے میرے بچوں کو یہ فیلنگ آئی ہے کہ بچے نے آپ کو کہا آ کے, ہو سکتا ہے بچہ آپ کو آ کے نہ کہتا تو آپ ریئلائز نہ کرتی. ہاں مطلب بہت. لیکن ایک بات اور بھی ہے نا کہ آپ کے بچوں کے پاس یہ اسپیس موجود ہے کہ انہوں نے آپ کو آ کے کہا. کیا یہ اسپیس ہر بچے کے پاس ہوتی ہے؟ ہاں آئی تھنک یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ پیرنٹس کو بچوں کو اتنی اسپیس, اتنی کیا میں تو کہتی ہوں اس سے بھی بہت زیادہ اسپیس دینی چاہیے. میرے بچے آ کے مجھ سے کبھی بھی کچھ بھی ڈسکس کر سکتے ہیں, لائک کبھی بھی کچھ بھی, اینی تھنگ. ہاں. تو کیا ہر بچے کے پاس یہ اسپیس موجود ہے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے. مطلب ہمارے بچے جو ہیں, ہم ایک جملہ جو مجھے کافی پسند ہے کہ کنیکٹ بیفور کریکٹ. تو یہ جو ایک کنیکٹیوٹی, میں اسی طرف آنا چاہتی ہوں کہ یہ جو بچوں کی اور والدین کی کنیکٹیوٹی ہے, آپ اس پہ تبصرہ کریں کہ آپ کی کنیکٹیوٹی اور آپ کی ان کے ساتھ جو ایک جڑت ہے, جو آپ کے بچوں کے پاس اسپیس ہے, وہ آپ نے کیا کمال کیا ہے, کیسے وہ کریٹ کی ہے؟ آئی تھنک اس کا بہت سمپل سا فارمولا ہے کہ میرے بچے جب آ کے مجھ سے کچھ غلط بات بھی کرتے ہیں جو کہ پیرنٹس کے ساتھ نہیں کرنی چاہیے, تو میں نے کبھی اپنے بچوں کو ڈانٹا نہیں ہے کہ یہ کیا بول دیا تم نے. میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ ہاں تم نے صحیح کیا, مجھے بتا دیا, لائک یو ڈڈ دا رائٹ تھنگ. بٹ دین آئی آلسو ٹیل دیم اچھا دیکھو یہ باتیں ہمیں اس طرح سے نہیں کرنی چاہیے. اچھا ویسے بہت سے, ٹو بی ویری آنیسٹ, میں بہت سی چیزیں مجھے غلط نہیں لگتی جو
جنرلی لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ بچوں نے غلط بولا. شاید میں بالکل مائنڈ نہیں کرتی اگر میرے بچے میرا مذاق اڑاتے ہیں, وہ میرے بارے میں کچھ سرٹن بات کر دیتے ہیں جو کہ وہ پبلکلی بھی کر دیتے ہیں کہ اماں نے یہ کر دیا. میں تھوڑے دن پہلے میں شاپ میں جا رہی تھی, میں گر گئی, میرا بیٹا وہیں کھڑے ہو کے ہنسے جا رہا ہے کہ اماں کیسے گری ہو, یو لک سو فنی, اماں آپ یوں گری تھی, آپ نے یہ کیا تھا. سو آئی ریئلی انجوائڈ اٹ ود ہم. یا میرے بچے مجھے بہت سی غلط چیزیں جو سوسائٹی کو لگتا ہے کہ یہ غلط ہیں لیکن مجھے نہیں لگتی. آئی ڈونٹ نو مجھے یہاں بولنا چاہیے یا نہیں بولنا چاہیے, لیکن اگر میرے بچے سرٹن بیڈ ورڈز بھی بول دیتے ہیں تو مجھے وہ غلط نہیں لگتے ہیں, بیکاز مجھے لگتا ہے اٹس پارٹ آف دیئر ایکسپریشن. نہیں تو پھر آپ ان کو ڈسپلن کیسے کرتی ہیں, پھر باؤنڈریز کیسے بناتی ہیں؟ دیکھیں ایز پیرنٹ آپ کو ان کی باؤنڈریز تو بنانی ہے نا. سو آئی تھنک دیر از اے ویری, مجھے لگتا ہے دیر از اے ویری سلائٹ ڈفرنس بٹوین فرینکنیس اینڈ بدتمیزی. سو آئی آلویز ٹیل دیم کہ یو آر ویری فرینک ود می, بٹ آلویز ریمبر دیٹ آئی ایم یور مدر. میرے ساتھ جوک کر سکتے ہو آپ. اب وہی بات ہے کہ میرا بچہ آ کے مجھے جوکنگلی تو کچھ کہہ سکتا ہے بٹ سیریسلی وہی بات نہیں کہے گا. میرا بچہ آ کے میرا مذاق تو اڑا سکتا ہے لیکن مجھے آ کے گالی نہیں دے گا. سو آئی تھنک دیر از اے ڈفرنس. تو یہ ایک بڑی آپ نے کہا نا, یہ جو باؤنڈری, دیکھیں بچے کی باؤنڈری تو بنانی پڑتی ہے نا. تو آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ نے باؤنڈری سیٹ کی ہے بٹ آپ نے کنیکٹ کیا ہوا ہے ان کے ساتھ, اور آپ کی اور ان کی ایک دوستی ہے, لیکن اس دوستی کے اندر یہ ریئلائزیشن ہے کہ آپ ان کی ماں ہو. بالکل. آئی ڈو ٹیل دیم کہ لائک دا سرٹن تھنگس, اس کے یہ چیزیں نہیں آپ کرتے ہو لائک کسی بھی بڑے کے ساتھ. ٹھیک ہے. بلکہ بہت سی چیزیں ایسی بھی ہیں جو میں ان کو بتاتی ہوں کہ کسی بڑے کے ساتھ نہیں کرتے ہو, میرے ساتھ کر لو تو خیر ہے. ٹھیک ہے. بیکاز آئی ایم یور مدر, آئی ایم یور فرینڈ, اور ہم کیونکہ ہم سے 24 گھنٹے ہم 4 لوگ ہیں جو ہم ساتھ رہتے ہیں. نہیں تو مجھے 5ویں کا بھی کچھ بتائیں نا, ان کے اپنے باپ کے ساتھ کیسی ریلیشن شپ ہے. مطلب ایسے لگ رہا ہے مطلب کہ 4 لوگ ہیں, 3 بچے ہیں, ماں ہے, پوری یونیورس ہے. بھائی وہ جو 5واں بندہ ہے اس کے بھی بچے ہیں, وہ تینوں اس کے بھی بچے ہیں. ہاں جی بالکل. تو مطلب وہ بچہ وہ کہاں فٹ ہوتا ہے؟ نو بٹ آئی تھنک الحمد للہ مائی کڈس ہیو ویری ویری گڈ ریلیشن شپ ود دیئر فادر ایز ویل, بیکاز آئی تھنک میں اور میرے ہسبینڈ سے آئی تھنک از اے گڈ کمبینیشن ان اے وے کہ جو چیزیں جن چیزوں میں لیک کرتی ہوں, جیسے ڈسپلن اینڈ آئی وڈ سے میری چیزیں بہت میسی ہوتی ہیں. سو آئی ایم ناٹ لائک ویری ویری ٹائڈی کلین قسم کا وہ چیزیں رکھنے کا مجھے بالکل نہیں ہوتا. آئی تھرو تھنگز اینی ویئر. وہ چیزیں آئی تھنک میرے ہسبینڈ میں بہت زیادہ ہیں. سو آئی تھنک ہی ہیز ٹاٹ دیم دوز سائڈز ریئلی ویل. جیسے ایک چھوٹی سی چیز ہے کہ میرے بچے جب کھانا کھاتے ہیں تو میسی پلیٹ ہو تو میں کہتی ہوں کوئی بات نہیں, اٹھا دو اور رکھ لو, بس میسی تھی اینڈ میں. بٹ مائی ہسبینڈ آلویز ٹیلز دیم کہ نو, کلین یور پلیٹ. ایک جو چاول کا وہ دانہ بھی ہے اس کو بھی صاف کرو اور کھاؤ, اور صاف پلیٹ کر کے. وہ کس وقت بتاتا ہے؟ کیونکہ مطلب آپ کی زندگی میں وہ کہیں نظر نہیں آ رہا. سو آئی تھنک وی میٹ ہم آن ویکینڈس. اوکے. سو ویکینڈس ہم ساتھ گزارتے ہیں. ہم ٹرائی کرتے ہیں, جیسے میرے گھر میں ایک رول ہے, چاہے میرا ہسبینڈ پوری رات بھی نہ سوئے اور پوری رات بھی کام کر کے آئے, صبح اسکول ڈراپ کرنے ہم دونوں ساتھ جاتے ہیں. لائک دس از اے سیٹ رول ان مائی ہاؤس. اگر ہم رات کو 4 بجے بھی سوئیں گے تو صبح 7 بجے ہم دونوں ہی اسکول ان کو چھوڑنے جائیں گے. بیکاز آئی فیل دیٹ دس از ویری امپورٹنٹ. جب میں اپنے بچوں کو اسکول چھوڑنے جاتی ہوں, اسکول گیٹ پہ میں ان کو کس کرتی ہوں, میں ان کو خدا حافظ کہتی ہوں اور میں ان کو اندر بھیجتی ہوں, تو آئی تھنک دے فیل کانفیڈنٹ دیٹ پیرنٹس آر دیئر فار اس اینڈ دے آر لائک. سو وہ ایک ٹائم ہوتا ہے جس میں صبح ہم بچوں کو خود تیار کرتے ہیں, ہر چیز ان کو. آپ کا میاں کون کون سی چیزیں ہیں جو آپ لوگوں نے ایک بنایا ہوا کہ اچھا یہ اسی نے کرنی ہے, جیسے آپ نے کہا کھانے پہ بتانا, اسکول چھوڑ کے جانا؟ نہیں, آئی تھنک ایسا کوئی سیٹ رول نہیں ہے کہ یہ تم کرو گے یہ میں کروں گی, بٹ آئی تھنک وی بوتھ آر ٹرائنگ ٹو ڈو آور بیسٹ. سو کیونکہ ہم دونوں کی پرسنالٹی میں یہ ڈفرینس ہے دیٹ ہی از گڈ ایٹ ٹیکنیکل تھنگس, وہ اس کا سائنس اور میتھس بہت اچھا ہے, وہ چیزیں ٹھیک کرنی, خراب چیز کو فکس کرنا, صفائی کا خیال رکھنا, چیزوں کو مینیج کرنا. اسپورٹس میں وہ خود بہت اچھا ہے. سو بچوں کے ساتھ آپ لوگوں نے کبھی آپس میں بیٹھ کے ڈسکس کیا ہے پیرنٹنگ کو, بچوں کے چیزوں کو؟ آپ لوگوں کے آپس میں کوئی اختلافات ہوتے ہیں, کچھ ایگریمنٹ ہوتے ہیں, ڈس ایگریمنٹ ہوتے ہیں, کنونس کرتے ہو, وہ چیز اگر؟ ہاں, آئی تھنک ہمارے کافی ہوتے ہیں, بہت سی چیزوں کے اوپر ہوتے ہیں.
جیسے ایک بہت سمپل سی چیز ہے کہ میرے ہسبینڈ کو یہ لگتا ہے کہ میں نے اپنے بچوں کے مائل سٹونز بہت ڈیلے کیے ہیں، خود کیے ہیں، جان بوجھ کے کیے ہیں. بٹ میرا ایک اپنا طریقہ ہے، جیسے میں ابھی بھی اپنے بچوں کو کپڑے خود پہناتی ہوں، کھانا خود کھلاتی ہوں، ان کے لیسز خود ٹائی کرتی ہوں. اور اس کو لگتا ہے کہ یہ تم نے بہت غلط کیا ہے. وہ بہت ڈپینڈنٹ ہیں، ان کو کھانا خود کھانا چاہیے. اب اتنے بڑے بڑے ہو گئے ہیں اور وہ ابھی بھی ہمارے منہ میں بائٹ ڈالو. بٹ میرا ہمیشہ سے اس کے بارے میں ایک رائے، میرے بچے جب تک میں ان کو گود میں اٹھا سکتی تھی میں ان کو گود میں اٹھا کے گھومتی تھی، بیکاز آئی آلویز فیلٹ کہ پوری زندگی خود ہی چلنا ہے انہوں نے. سو لائک جتنی دیر میں گود میں اٹھا سکتی ہوں وہ تو میں اٹھاؤں. ایسے ہی میں نے اپنے بچوں کو کبھی پوٹی ٹرین کرنے کی کوشش نہیں کی تھی. میرے بچے جب بھی پوٹی ٹرین ہوئے انہوں نے خود کہا ہے کہ اب ہم خود کریں گے، ہمیں ڈائپرس کی ضرورت نہیں ہے. میں نے کبھی یہ ایفرٹ نہیں کی تھی کہ میرا 1 سال کا بچہ تھا وہ پوٹی ٹرین ہو جائے. مجھے لگتا تھا یہ بہت ان سب چیزوں کے لیے بہت ٹائم ہے، ہو جائیں گے. آئی آلسو اسٹل فیل کہ اگر جب تک میں کپڑے پہنا سکتی ہوں تو وائی ناٹ. الٹیمیٹلی آخر کار ساری زندگی خود ہی کپڑے پہننے ہیں. سو آئی تھنک اس طرح کی چیزوں پہ ہمارے آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ جو ڈپینڈنس سے انڈیپینڈنس والا جو ان کا ٹرانزیشن ہے یا سفر ہے وہ اسموتھ ہو رہا ہے آہستہ آہستہ؟ ہاں، آئی فائنڈ اٹ ویری اسموتھ. مائی ہسبینڈ تھنکس اٹس ویری لیٹ بٹ آئی فائنڈ اٹ ویری اسموتھ. جیسے اب میرے بچے، میرے لیے بہت شاکنگ تھا کہ تھوڑے دن پہلے میرے بیٹے نے باہر بیٹھ کے کھانا کھا لیا اور مجھے پتہ بھی نہیں چلا. سو میں نے اس کو کہا، میں نے کہا ہرٹ تو نہیں ہوئی؟ ہاں مطلب مے بی بیکاز آئی آسکڈ ہم، تم نے کھانا کھا لیا اور مجھے بتایا بھی نہیں. سو واز لائک اب اس کے لیے بھی میں بتاؤں گا؟ سو واز لائک اچھا تم خود ہی کھانا کھا لیا تم نے. سو آئی تھنک یہ جہاں سدرا یہ چیز جہاں آپ کو خوشی دیتی ہے وہاں پہ کہیں نہ کہیں اندر ایک ہلکی سی چیز ٹوٹتی بھی ہے کہ شاید اب میری ضرورت وہ اس چیز کے لیے نہیں رہی. ہاں، جیسے ایک پوری ڈبیٹ ہوتی ہے کہ آپ اپنے بچے کو جب انڈیپینڈنٹ کرنا چاہتے، آپ بھی کرنا چاہتی ہو کہ آپ کا بچہ انڈیپینڈنٹ ہو. ظاہر ہے الٹیمیٹلی آپ کی خواہش ہوگی کہ آپ کے بچے الٹیمیٹلی انڈیپینڈنٹ ہوں، کیونکہ یہ بھی ایک اچیومنٹ ہوتی ہے پیرنٹس کے کہ آپ کے بچے انڈیپینڈنٹ ہو گئے. لیکن وہ جو انڈیپینڈنس میں آپ کا رول منیمائز ہو جاتا ہے اور کبھی بھی ختم بھی ہو جاتا ہے. آپ کو اس کے لیے تیار ہو؟ آئی ڈونٹ نو. میرا خیال ہے جب جیسے ٹائم ایک اسٹیج سے دوسری اسٹیج آتی ہے تو شاید وہی بات ہے، آپ بچوں کے ساتھ خود بھی گرو کر رہے ہوتے ہو. ایک اسٹیج آتی ہے، اس کے بعد دوسری اسٹیج آتی ہے تو آپ آٹومیٹکلی اس کے اندر ایڈجسٹ کرنا شروع کر دیتے ہو. بٹ ہاں، آئی تھنک سم ٹائمس کچھ چیزیں ہرٹفل ہوتی ہیں کہ آپ کے بچے کچھ ایسا کرتے ہیں کہ آپ کے لیے وہ کافی ہرٹفل ہوتا ہے. بٹ یوزلی وہی بات ہے، آئی آلویز ریویو مائی ڈے. اینڈ آف دا ڈے میں بہت اچھی ٹپ ہے. میں کہوں گی ینگ مدرس کے لیے جو سدرا دے رہی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ وہ ہر روز اپنا دن ریویو کرتی ہیں اپنے بچوں کے ساتھ. اور میرا خیال ہے یہ کافی ہیلپ فل ہوتا ہوگا اور باقیوں کے لیے بھی ہو سکتا ہے. ہاں، جیسے آئی تھنک اٹس لائک 2 minutes ریویو کہ اچھا آج کیا ہوا تھا، اچھا وہ ہونا چاہیے تھا، نہیں ہونا چاہیے تھا، میں نے یہ ٹھیک کیا یا نہیں کیا، اچھا وہ جو میں نے کیا تھا اب میں نہیں کروں گی. وہ کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، سختی سے بولنا بچے کے ساتھ یا ہاں، میں اس طرف آنے والی تھی کہ آپ، کیونکہ ہمارے دیسی پیرنٹنگ کے اندر ایک چیز ہے پیرنٹس کی سختی. وہ سختی تک ہو تو ٹھیک ہے، لیکن جیسے یل کرنا، ایون مارنا ماؤں کا، ہم لوگ کبھی کبھی ان چیزوں کو ہماری جنریشن میں بھی ہوتا تھا اور آئی ایم شیور تمہاری جنریشن میں بھی اور اس کے بعد کی جنریشن میں بھی ابھی تک چل رہا ہے کہ ہم کبھی کبھی ماں کی مار کو مذاق تو اڑاتے ہیں، بیٹھ کے شکر لگاتے ہیں، لیکن گلوریفائی بھی کرتے ہیں. میں نے ایک بڑی ہی پڑھی لکھی جو تھی لمز کی پتہ نہیں ایل ایس سی کی گریجویٹ، اس نے کہا کہ اگر میری ماں نے میرے کان نہ مروڑے ہوتے یا مجھے چپیڑے نہ ماری ہوتی تو شاید میرے اتنے اچھے رزلٹ نہ آئے ہوتے. تو یہ جو ماں کے مارنے کو ایکسیپٹ کرنا، ایکنالج کرنا اور پھر گلوریفائی کرنا، آپ اس پہ کیا کہیں گی؟ اچھا، مجھے لگتا ہے کہ گلوریفائی، ٹو بی ویری آنیسٹ، آئی تھنک میرے گھر میں یہ بہت ہے، لائک وی ہیو کہ ماں کی چپل سے زیادہ اچھی چیز کوئی نہیں ہو سکتی. میرے بچے بھی یہ بولتے ہیں. میرے بیٹے کو جب اسکول میں اس کی ٹیچر نے لکھا کہ رائٹ 3 things یو آر اسکیئرڈ آف، ہی روٹ ماں کی چپل. حالانکہ میں نے کبھی چپل ماری نہیں، بٹ آئی تھنک وہ ایک چلتا آ رہا ہے کہ ماں کی چپل. سو میں اکثر اپنے بچوں سے یہ کہتی ہوں کہ ماں کی 4 آنکھیں ہوتی ہیں، 2 نہیں ہوتی. 2 آنکھیں یہاں رہ جاتی ہیں، 2 آپ کے ساتھ چلی جاتی ہیں. سو آپ جو بھی کر رہے ہوتے ہیں ماں آپ کو دیکھ رہی ہوتی ہے. سو آئی تھنک اس طرح کی چیزیں ہیں. بٹ اگین آئی وڈ سے ایک تو آئی تھنک سوسائٹی کا پریشر یا جو
جب ہم موو کر رہے ہوتے ہیں ایک اسکیئر, جیسے میرے بچے بھی بہت چھوٹے ہیں لیکن ابھی سے میرے اندر ایک بہت اسکیئر ہے کہ اچھا یہ بڑے ہوں گے تو کہیں یہ نہ کر لیں, اچھا آج کل تو ڈرگز اتنی کامن ہیں, اچھا آج کل تو لائک یہ ساری چیزیں اتنی عام ہو چکی ہوئی ہیں, لائنگ ٹو یور پیرنٹس اور یہ سارا کچھ. سو اس سب کے لیے سوچ کے آپ کو لگتا ہے کہ اچھا سخت ماحول اور سختی میں رکھنا جو ہے شاید. کیوں آپ کو لگتا ہے کہ بچے نرمی سے یا پیار سے نہیں بات سمجھتے؟ جو آپ یہ سوچتی ہو کہ اچھا دیکھیں بچوں کو ڈرگ سے بچانا, بچوں کو کسی بھی ایسی چیز سے بچانا جو ان کے لیے سیکیورٹی یا سیفٹی کا چیلنج بنے, یہ تو ماں باپ کی ذمہ داری ہے. لیکن کیا آپ نہیں سمجھتی کہ جتنا اچھا آپ کا فرینڈلی ریلیشن شپ ہے, آپ کے بچے آپ کو ہر بات آ کے بتاتے ہیں, اس میں ضرور ہے کہ آپ چپل کا استعمال ہو یا سختی کا استعمال ہو یا بہت سخت ماحول دیا جائے تو ہی بچے جو ہیں وہ ان چیزوں سے بچیں گے؟ آپ کو نہیں لگتا کہ ایک دوستانہ ماحول کے اندر آپ اپنے بچوں کے اندر یہ چیز پینیٹریٹ کر سکتی ہیں کہ اچھا یہ چیزیں آپ کرو, یہ نہ کرو, یہ آپ کی سیفٹی کے لیے ٹھیک نہیں ہے؟ ہاں, آئی ایم شیور وہ پیار سے کہنا شاید زیادہ بہتر اثر کر سکتا ہے. بٹ وہی بات ہے کہ آئی تھنک ایز اے پیرنٹ یو آر سو اسکیئرڈ آف دیز تھنگس کہ یو آر ریڈی ٹو ٹرائی اینی تھنگ. مطلب آپ نہیں, لیکن اس میں دیکھیں فرق کیا ہے, میرا خیال ہے آپ زیادہ بہتر بتا سکتی ہیں. پیار سے بچے کو کسی چیز پہ لانا اور سمجھانا شاید آپ کے لیے ٹائم ٹیکنگ زیادہ ہوتا ہے. بالکل. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم اپنی کنوینئنس کے لیے, آئی تھنک ہاں یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ. میں اس طرف آنا چاہتی تھی کیونکہ بدقسمتی سے کبھی کبھی ہم اپنی کنوینئنس کے لیے چیزیں کرتے ہیں. جیسے ماؤں کا بچوں کو اسکرین ٹائم بڑھا دینا, دے دینا, فون پکڑا دینا, بچے کو ٹی وی لگا دینا, بچہ کھانا کھا لے گا, ویسے محنت زیادہ کرنی پڑتی ہے. تو میرا خیال ہے یہ بھی تو بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں نا. تو شاید ہم اپنی کنوینئنس کے لیے جب آپ بچے کو یل کرتے ہو, سختی سے کہتے ہو, بچہ امیجیٹلی رک جاتا ہے. جب آپ پیار سے کہتے ہو بچہ آگے سے لاڈیاں شروع کر دیتا ہے یا کہنا شروع کر دیتا ہے کہ آئیں ابھی نہیں, میں نے کرنا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ ماں کی محنت یا ماں باپ دونوں کی محنت. سو آئی تھنک ہمیں یہ بھی وہی بات ہے, پھر یا تو آپ لائف کو اتنا زیادہ پلان کرو کہ اس میں آپ جو ہے ہر چیز پھر اس آئی تھنک اکارڈنگ ٹو دیٹ ماڈل مجھے نہیں لگتا کہ آپ ایک بچے سے زیادہ پال سکتے ہو. کیونکہ بہت ٹائم جب بہت دفعہ ایک بچہ تو نہیں ہونا چاہیے, یہ تو میں ہمیشہ کہتی ہوں. بچے 2 ہونے چاہیے, ایک بچہ نہیں ہونا چاہیے. بٹ آپ کے جب 2 یا 3 بچے جب آپ کے ہوتے ہیں, سو سم ٹائمز آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ آپ وہ 2 گھنٹے ایک بچے کو دے کے صرف یہ سمجھا سکو کہ میس نہیں کرو. سدرا بٹ بہت بہت ہی مزیدار آپ کے ساتھ, اور بہت میرا خیال ہے مزیدار سے زیادہ اہم گفتگو ہے. میرا تو دل چاہ رہا ہے یہ چلتی رہے, لیکن ٹائم کی ایک مجھے دقت ہے اور مجھے اشارے بھی ہونا شروع ہو گئے ہیں کہ اب ٹائم ہو رہا ہے. میں چاہوں گی کہ ہم ڈیفینیٹلی اس پہ ایک سیکنڈ ایپیسوڈ لازمی کریں گے. میں میرا بہت ہے, کیونکہ بہت ساری ایسی باتیں جو میں سوچ کے آئی تھی, جو میں لکھ کے لائی تھی, جو میں نے بڑی محنت کی تھی پچھلے 1 ہفتے میں اس پورے پوڈ کاسٹ کے لیے, جو میں نے چیزیں لکھی تھی ان میں سے میں کوئی بات بھی آپ کے ساتھ نہیں کر سکی, کیونکہ ایک فلو میں جس طرح بتا رہی تھی مجھے لگ رہا تھا کہ وہ بہت امپورٹنٹ ہے. ہم اس کے اوپر ایک اور پوڈ کاسٹ لازمی کریں گے. اینڈ پہ میں چاہوں گی, آپ ایک ینگ مدر ہیں, ینگ مدرس کو کوئی آپ 3 چیزیں بتائیں جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ضرور ماؤں کو کرنی چاہیے. اور ابھی جو بات ہو رہی ہے, ایک بات تو بڑی اہم ہے نا جو رہ گئی ہے, کہ یہ سارا کچھ جو آپ کر رہی ہیں کیا یہ ایک ورکنگ مام کر سکتی ہے؟ ہاں, یہ ایک اور سوال ہے جس پہ ہم ایک ورکنگ مام کو آپ کے ساتھ بٹھائیں گے اور پھر ہم گفتگو کریں گے کہ ایک جو ورکنگ مدر ہے وہ کیا کریں. آئی تھنک اٹس اے ویری بگ کانفلکٹ کہ آپ آئدر یو کین چوز یور کیریئر اور نہیں, پھر دونوں کو کیسے بیلنس کرو, کیونکہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ میں نے اگر کیریئر بنایا تو میں بچے نہ پیدا کروں یا بچے نہ پالوں, لیکن اگر میں نے کیریئر بنایا اور میرا بچہ بھی ہے تو مجھے اس کو لے کے کیسے چلنا ہے, اس پہ آپ سے ہم ایڈوائس ضرور لیں گے. لیکن ابھی آپ مجھے 3 ایڈوائس کریں گی ینگ مدرس کو. سو آئی تھنک سب سے پہلے تو میرا خیال ہے جب آپ بچہ پیدا کرنے کا ڈیسیژن لیں سو وہ سوچ سمجھ کے لیں. اور آپ نے بڑا اچھا کہا کہ ماڈیول ہونا چاہیے. ہاں, میرا خیال ہے ہم اس پہ کام کرتے ہیں. ہاں, آئی تھنک ایک لڑکی کو یہ ہمیشہ پتہ ہونا چاہیے کہ ماں بننے کے بعد کیا ہوتا ہے اور کس طرح. ایک تو یہ ہے نا کہ ہم نے اس کو دیکھ لیا وہ بھی ماں تھی, میری ماں بھی ماں تھی, سب یہی کرتے ہیں. بٹ ایک یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک کانشیس ڈیسیژن لیتے ہو کہ اب میں نے ماں بننا ہے اینڈ آئی وانٹ ٹو ریز مائی چائلڈ.
دوسرا آئی وڈ سے کہ جسٹ گو ود دا فلو. نہیں دیکھنا چاہیے کہ میں بہت اگینسٹ ہوں بلاگرز کے. نہیں دیکھنا چاہیے کہ وہ کیسے اپنے بچوں کو رکھتا ہے, اس نے اپنے بچے کو کیا سکھایا, اس نے اپنے بچے کو کیا کھلایا. ایسا تو نہیں کہ دیکھنا چاہیے, لیکن اس طرح سے اپنے اوپر طاری نہیں کرنا چاہیے. بٹ آئی تھنک دس از بہت سی, مجھے لگتا ہے کہ بہت سی ینگ مدرز جو ہیں, اٹس نیچرل. آپ دنیا میں کچھ بھی اچھا دیکھو گے آپ کا دل چاہے گا میرے بچے کے پاس ہو. دنیا میں اچھے کپڑے دیکھو گے آپ کو کہ یہ میرے بچے کے پاس ہوں. دنیا میں آپ بہت کھانے کی اتنی لالچی کیوں ہوتی ہیں؟ آئی تھنک ان کا دل چاہتا ہے کہ ہر چیز وہ اپنے بچے کو دیں. اور دیسی مائیں جو سب سے زیادہ لالچی ہوتی ہیں بچوں کو ٹھوس کے کھلانے میں. سو آئی تھنک وہی بات ہے کہ جب آپ دوسروں کو دیکھو گے کہ اچھا وہ اپنے بچے کو یہ کھلاتا ہے, وہ اپنے بچے کو یہ پہناتا ہے اور میرے پاس نہیں ہے, سو آئی تھنک وہ آپ کی اسٹرگل جو ہے نا وہ بڑی ڈفرینٹ سی ہو جاتی ہے, آپ فرسٹریٹ ہونا شروع ہو جاتے ہو. سو آئی وڈ سجیسٹ کہ آپ جب ماں بنتے ہو تو آپ فوکس آپ کا جو ہے نا اپنے بچے پہ ہونا چاہیے, دوسروں پہ نہیں ہونا چاہیے. اور آپ نے ماں بننا ہے یا نہیں بننا اور کب بننا ہے, یہ آپ کو یہ ڈیسیژن لینا چاہیے. یہ غلطی یا ہر لڑکی اتنی پریولیج ہوتی ہے سدرا بٹ؟ کیا ہر لڑکی اتنی پریولیج ہوتی ہے کہ وہ یہ فیصلہ کرے کہ میں نے ماں بننا ہے کہ نہیں بننا؟ یہ بہت تھوڑی مائیں ہیں جن کے پاس یہ پریولیج ہے کہ وہ خود ڈیسائیڈ کرتی ہیں. آپ نے 5 سال تک بچے پیدا نہیں کیے اور آپ کو یاد ہوگا کہ آپ کی مدر ان لا جو ہیں وہ چاہتی تھی کہ آپ ماں بنیں, تو مطلب یہ ہے لیکن آپ نے فیصلہ کیا اور آپ کے پاس یہ پریولیج تھا. ہر لڑکی کے پاس یہ پریولیج نہیں ہوتا. ہاں مے بی, بٹ دین یو نو مے بی دے شوڈ پریپیئر دیم سیلوز. آپ کو پتا آپ نے شادی ہو رہی ہے, شادی کے بعد آپ نے ماں بننا ہی بننا ہے. یو ڈونٹ ہیو اینی ادر آپشن, سو پریپیئر یور سیلف فار دیٹ. مطلب آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ماں بننے کے بعد کیا چیلنجز ہیں. ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں سوسائٹی کو کہ بھائی آپ لڑکی کو یہ حق دیں فیصلے کا. ہاں, دونوں چیزیں ہیں نا. ان اے آئیڈیل سچویشن تو آئی تھنک ڈیفینیٹلی یو شوڈ ہیو دیٹ چوائس کہ آپ, اور شادی کے فوراً بعد تو کبھی بچے نہیں پیدا کرنے چاہیے. آئی تھنک دس از دا ورسٹ اے کپل کین ڈو, کہ آپ شادی کریں اور بچے پیدا کرنا شروع کر دیں. بیکاز آئی تھنک آپ کو ایک دوسرے کو ساتھ رہنے کے لیے, سمجھنے کے لیے, اور پھر میں وہ کہوں گی آپ کو میچور ہونے کے لیے آپ کو تھوڑا ٹائم چاہیے ہوتا ہے. اپنی شادی کو میچور کرنے کے لیے آپ کو ٹائم چاہیے ہوتا ہے. کیوں یہ چیز میرا 24 گھنٹے اپنے بچوں کے اوپر انویسٹڈ رہنا کیوں کبھی پرابلم نہیں بنا ہماری شادی کے لیے؟ بیکاز آئی تھنک ہم اتنے میچور ہو چکے تھے اپنی شادی میں دیٹ وی نیو ایچ ادر سو ویل کہ ہمیں ایک دوسرے کو کی اس طرح سے ضرورت تو ہمیشہ رہتی ہے آپ کو, بٹ ہمیں کبھی ایک دوسرے کی اس طرح سے کمی محسوس نہیں ہوئی. بیکاز وی نو کہ اچھا وی آر دیئر فار ایچ ادر. مجھے کبھی ضرورت پڑے گی تو آئی نو دیٹ ون میسج اور ون کال از انف فار مائی ہسبینڈ ٹو کم بیک اینڈ یو نو بی ود می. سو اپنی شادی کو میچور کریں, پھر بچے پیدا کریں. بچے پیدا کرنے کا ڈیسیژن بالکل آپ کا اپنا اور کانشیس ہونا چاہیے. اور آئی تھنک اس کے بعد جب آپ کے بچے ہو جاتے ہیں تو پیرنٹنگ کے بارے میں سوچیں ضرور. جیسے وہی کہ اپنا ڈے ریویو کریں, اپنا منتھ ریویو کریں, اپنی پروگریس ریویو کریں, جو آپ ہر چیز میں کرتے ہیں. اگر میں ویٹ لوز کر رہی ہوں تو میں اس میں بھی اپنی پروگریس ریویو کروں گی کہ اچھا میں نے صحیح کھایا نہیں کھایا, میرا وزن کم ہو رہا ہے نہیں. اسی طرح آئی تھنک آپ بچہ جب ریز کر رہے ہوتے تو اس کو بھی ریویو کرنا چاہیے کہ کہاں میں نے غلطی کی تھی, اچھا میں اگلی بار وہ نہیں کروں گی. اور اپنے بچوں کو بھی یہ اسپیس دیں کہ وہ آپ کو بتا سکیں کہ آپ نے یہ غلط کیا ہے. میرے بچے مجھے آ کے جب یہ چیز بتاتے ہیں کہ آپ نے یہ غلط کیا ہے تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ اچھا دے ایکچولی ٹولڈ می اینڈ دین آئی ٹیل دیم کہ ہاں اچھا آپ نے مجھے بتایا, مجھے ہاں آئی ریئلی لائک اٹ, آئی ریئلی اپریشیٹ کہ آپ نے مجھے بتایا. آپ اپنے بچوں کو سوری کرتی ہیں ضرورت پڑنے پہ؟ ہاں بہت ضرورت نہیں, میں تو کافی دفعہ کر دیتی ہوں سوری, بیکاز آئی نو دیٹ میں خود بہت امپلسو ہوں اور مجھے غصہ بھی آ جاتا ہے اور پھر میں کچھ ایسے ہی بول دیتی ہوں کچھ, اینڈ دین وہی بات ہے یوزلی جب تینوں بچے ایک ساتھ بول رہے ہوتے ہیں مجھے ایک کو بھی میں نہیں سن سکتی تو پھر میں کہہ دیتی ہوں چپ کر جاؤ, اینڈ دین آئی فیل سوری کہ اچھا میرے مائی کڈز وانٹڈ ٹو ٹاک ٹو می اینڈ آئی سیڈ چپ کر جاؤ. سو دین آئی ڈو سے اچھا سوری چلو 1 by 1 آؤ اور سارے بتاؤ مجھے. سو آئی تھنک تو آپ سمجھتی ہیں کہ ماں بھی ایک انسان ہوتی ہے اور وہ غلطیاں کرتی ہے؟ ہاں ڈیفینیٹلی وہ ماں بہت غلطیاں کرتی ہے, اور لیکن اپنی غلطیوں کو ماننا اور پھر سوری کرنا بچوں کو, میرا خیال ہے یہ بہت بڑی بات ہے. ہمارے ہاں دیسی پیرنٹس کا ایک بہت بڑا ڈائلما میں نے دیکھا ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو سوری کیوں کریں, کچھ بھی ہو جائے وہ اپنے بچوں کو سوری کیوں کریں. مجھے ایک چیز ضرور لگتی ہے, بیکاز مجھے خود بھی اب لگنا شروع ہو گیا کہ شاید میں کنونشنل مدر نہیں ہوں, اور مجھے اس کی بہت بڑی وجہ یہ لگتی ہے بیکاز آئی واز ناٹ ریزڈ کنونشنلی. شاید میرے پیرنٹس
نہیں تھے. یہ وجہ تھی. آئی تھنک مطلب مجھے یاد ہے کہ ہمارے والد صاحب جو ہیں وہ اتنی آسانی سے سوری کر لیتے تھے. ہاں اینڈ آئی تھنک ہاؤ اگر ناراض ہوتے تھے تو مطلب اتنی آسانی سے آ کے سوری کر لیتے تھے. ہاں تو اس لیے اور مطلب مجھے یاد ہے کہ میرے اگر میں بات کروں تو میرے ابو نے بہت دفعہ مجھے گھنٹوں منایا ہے. میں ناراض ہو جاتی تھی کسی بات پہ اور میں کہتی تھی کافی ناراض ہوتے. سو میں اگر ناراض ہو جاتی تھی تو مجھے گھنٹوں بھی میرے ابو مناتے رہتے تھے کہ اچھا چل مان جاؤ, اچھا مان جاؤ, اچھا کیا لا کے دوں, اچھا میں تمہیں یہ کھلاتا ہوں, اچھا چلو میرے پاس بیٹھو. سو آئی تھنک آئی واز ریزڈ دیٹ وے, اسی لیے آئی ایم ریزنگ دس وے. سو بیچ میں دیر واز دس ٹائم کہ جب میں بھی تھوڑی کانشیس ہو گئی تھی کہ اچھا واٹ سوسائٹی تھنکس, مے بی آئی ہیو ٹو ریز مائی ڈاٹر اکارڈنگ ٹو سوسائٹی کے رولز اینڈ سوسائٹی کے وہ سب. بٹ دین فار اے وائل آپ تو خود نہیں سوسائٹی کے رولز پہ. ہاں سو پھر مجھے لگا کہ نہیں, آئی ڈونٹ نیڈ ٹو کیئر کہ لوگ کیا سوچتے ہیں میرے بارے میں یا میری بچی کے بارے میں. آئی نیڈ ٹو نو کہ میں اور میری بچی خوش ہیں, بس دیٹس مور دین انف. تھینک یو سو مچ سدرا, تھینک یو سو مچ. میں نے جیسے پہلے کہا کہ بہت سی باتیں ہیں جو کہ میرا خیال ہے ہم اگلے ایپیسوڈ میں کروں گی. میں ایک بات ضرور کہوں گی کہ جو بھی لوگ یہ سن رہے ہوں, جو بھی مائیں یہ سن رہی ہوں یا باپ سن رہے ہوں یا ینگ لوگ سن رہے ہوں, پلیز وہ اس ویڈیو کے نیچے کامنٹ کر کے بتائیں کہ کیا وہ سدرا کی باتوں سے اتفاق کرتے ہیں. اگر وہ نہیں کرتے تو وہ بتائیں کیا ان کو لگتا ہے کہ یہ باتیں جو کر رہی ہیں جو کہ غیر روایتی ہیں, انکنونشنل ہیں, ان کے بچوں کو پرورش کرنے کے طریقے, ریز کرنے کے جو طریقے ہیں, اگر آپ کا ان سے اختلاف ہے تو پلیز اپنی رائے دیں. کیونکہ دیکھیں یہ بڑی اہم بات ہے اور میں نہیں سمجھتی کہ سارے لوگ جو ہیں وہ اس چیز کو فالو کریں جس طرح سے وہ کریں. اور کیا سارے لوگ اس طرح سے فالو کر سکتے بھی ہیں کہ نہیں, کیا سارے لوگ اس طرح بچوں کو ریز کر سکتے بھی ہیں کہ نہیں, یہ بھی اہم سوال ہے. ہمیں بہت سی چیزیں دیکھنی ہوگی, لیکن اگر آپ کامنٹ کریں گے اور آپ اپنی رائے دیں گے تو ہمیں اس سے ہیلپ ہوگی. تھینک یو ویری مچ.